اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان، ماہ رمضان، الذی وہ ہے، انزل اتارا گیا، فیہ جس میں، القرآن قرآن، ھدی للناس جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، وبینات اور جس میں نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کی۔ فمن شہد پس جو شخص پائے، منکم تم میں سے، الشہر اس ماہ کو، فلیصم پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا اور ہاں جو مریض ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ اللہ تعالی چاہتے ہیں، بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ، ولا یرید اور نہیں چاہتے، بکم العسر تم سے سختی، ولتکملوا العدۃ اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو، ولعلکم تشکرون اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس رکوع میں یہ تیسری آیت ہے جو روزے کے متعلق مختلف احکام ہمیں بتانے کے لیے اور روزے کے فضائل اور اس ماہ صیام کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، ان کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت ہے۔ اوپر کی آیت میں گزرا ایام معدودات کہ وہ چند ایک دن ہیں، تو اب وہ چند دن کون سے ہیں؟ ظاہر ہے انسان کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ چند دن کون سے ہیں، تو اس کا جواب اس پہلے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر، وہ ایک ماہ ہے۔ اب وہ ایک ماہ کون سا ہے؟ تو وہ اسلامی مہینوں کی ترتیب سے 9واں مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ ہے، جس کے روزے اللہ جل جلالہ نے فرض فرمائے۔ پھر اس شہر رمضان یعنی ماہ رمضان کی اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت بیان فرمائی کہ اس ماہ کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ کہ انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن کریم جو ایک شب میں یعنی شب قدر میں، شب مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا اور بیت العزہ میں اس کو محفوظ فرمایا، تو وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ دوسرا یہ کہ رمضان کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ چنانچہ غار حرا میں جو پہلی وحی نبی علیہ السلام پر اتری، وہ مہینہ رمضان ہی کا تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی 3 صفات بیان کی۔ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا کہ ھدی للمتقین، تو ان دونوں کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے متقین اور پرہیزگار ہیں، جو اللہ کا خوف دلوں میں رکھنے والے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی، وبینات من الہدی، اس کے اندر ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں،
یعنی جو شخص بھی اس کی طرف آئے گا ہدایت پانے کے لیے تو اس کو قدم قدم پر ایسی نشانیاں نظر آئیں گی کہ جو اس کو ہدایت تک لے جائیں گی۔ اور تیسرا فرمایا والفرقان، تیسری صفت ہے فرقان۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، یعنی جو شخص قرآن کریم کو دیکھے گا، پڑھے گا، اس کی طرف آئے گا تو یہ حق کو اور باطل کو جدا کر کے سامنے رکھ دے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی صفت ہے۔ پھر اس پہلے حصے میں فرمایا شہر رمضان، رمضان یہ اصل میں رمضہ سے ہے، را میم ضاد، اور جس کے معنی ہے بھٹی۔ بھٹی میں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہار لوہا رکھتا ہے تو اس کا میل، اس کا کچیل، اس کا جو زنگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر لوہار اس کو جس شکل میں ڈھالنا چاہے اس میں ڈھال سکتا ہے۔ اسی طریقے سونار کی بھی بھٹی ہے، اس کے اندر وہ سونا رکھتا ہے اور بالکل کندن بن کر وہ باہر نکلتا ہے، اس کی ساری میل کچیل نکل جاتی ہے اور بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو مختلف زیورات کی شکل میں ڈھالتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک معاملہ وہ مسلمان کے ساتھ بھی ہے کہ جب مومن بندہ رمضان کے مہینے میں اعمال کی بھٹی کے اندر فاقہ اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے، خواہشات کو دباتے ہوئے رمضان کے 30 یا 29 دن کے روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو اس کی روح کی جو آلائشیں تھیں اور اس کے بدن کے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے رمضان کی اس بھٹی میں، رمضان کے اس ایک مہینے میں بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی روح، اس کا بدن بالکل دھل کر صاف شفاف، اور اس کے اندر جو ہے وہ تقوی اور طہارت وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے کہ انسان کو روحانی جو پاکیزگی ملتی ہے وہ رمضان میں جب وہ نفس کے مجاہدے کے ساتھ آتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مہینے کے اندر رکھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور عبادات کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو اس کو تزکیہ نفس مل جاتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے اوپر جو ایک چھوٹ دی تھی کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن عادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے یا چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں، تو وہ جو فدیے والی رخصت ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب جو بھی شخص ہے اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں وہ ضرور بالضرور روزے رکھے گا۔ اور اس کے بعد ذہن میں یہ آتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو مریض اور مسافر کی چھوٹ تھی، ان کو روزے میں چھوٹ دی گئی تھی، آیا وہ بھی ختم ہو گئی؟ تو اس کی وضاحت اگلے جملے میں کر دی کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اور مسافر اپنی جو گنتی ہے روزوں کی وہ اسی طرح پوری کریں گے جب انہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو بعد میں وہ اس کی قضا کر لیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی ہیں اور بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بھلائی چاہتا ہے اور انسان کو آسانیاں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ ہرگز مسلمان کے ساتھ ہرگز سختی کا معاملہ نہیں چاہتے بلکہ آسانیاں چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو اسی لیے وہ اشخاص کہ جنہوں نے بیماری یا عذر کی بنا پر، سفر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا تھا، ان کو قلق اور افسوس ہوگا کہ ہم سے یہ اتنی بابرکت عبادت رہ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس گنتی کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا،
اور اس طریقے پر اللہ رب العزت کا بہت بہت احسان ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ لتکبر اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو کمی اس کے اندر رہ گئی تھی اس کے عمل کے اندر، 30 کی بجائے اس نے کم روزے رکھے، تو وہ جو گنتی ہے وہ بعد میں پوری کر لے گا۔ اور یہ ایک راستہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دکھا دیا، سکھا دیا کہ تم اپنی گنتی پوری کر لو، اپنی عبادت کو مکمل کر لو، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر ایک احسان ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اس احسان کو مانو اور اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کے تمام روزے اور اسی طریقے سے تراویح کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، فلیصم، اسے روزے رکھنا چاہیے۔ ومن کان مریضا، ہاں جو بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تم سے سختی نہیں چاہتے۔ ولتکملوا العدۃ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔